پھر آگے فرمایا کہ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ یہ بتلا دو، قل ارأیتم، بھلا یہ تو بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہلاک کر دے، ومن معیہ، اور جو میرے ساتھ ہیں، ای من ہوا اصحابی، ای من ہوا من اتبعنی، یعنی جو لوگ میری اتباع کرنے والے ہیں، یا جو میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ، وہ لوگ ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو پس کون ذات ہے یجیرو، جو بچائے گی الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو ان آیات کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ کفار جو ہے وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو ماننے والے ہیں جب مر مٹ جائیں گے تو الیاذ باللہ کیا ہم جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جو ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں، تو یہ جب ان کا مرنا، جب یہ مر جائیں گے تو ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا، اور ہم بھی عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیچھے پڑ رہتے تھے ہر وقت آپ کے اصحاب کے پیچھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اگر فرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے آپ کا یعنی نظریہ ہے، کفار کا یہی نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ختم کر دینا ہے، پھر ان کے پیچھے کوئی نسل نہیں چلنے والی جن کا پیچھے غلبہ رہے گا، یا جو پیچھے اس کام کو لے کر چلیں گے۔ تو اگر فرمایا کہ اگر جیسے آپ کا نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ اگر جیسے ان کفار کا نظریہ ہے، فرض کیا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو ہلاک کر دے، یا جیسے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ دونوں باتوں میں سے جو بات بھی ہو جائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، یعنی اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے جیسے کفار کا نظریہ ہے، یا اللہ ہم پر رحم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیتا ہے، یا ہم سے راضی ہو جاتا ہے، دونوں باتوں میں سے جو بات بھی ہو جائے، کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ یعنی کافر تو ہر وقت وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ رہتے تھے۔ اللہ کی ذات یہاں پر یوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، یا کہ تم جو اللہ کی ذات کا انکار کیے بیٹھے ہو، آخرت کا انکار کیے بیٹھے ہو، تم جو ہے وہ اپنی فکر کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، تم اپنی فکر کرو۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے ماننے والے وہ ہلاک ہو جائیں، اللہ یعوذ باللہ، جیسا آپ کا نظریہ ہے، یا وہ اللہ ان کو معاف فرما دے، جو بھی صورت ہو جائے، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تم اپنی ایمان کی فکر کرو۔ پھر قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی سب پر مہربان ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے اللہ کی رحیم ذات کے اوپر ایمان بھی لانے والے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا اور ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن تمہارے پاس تو نہ ایمان ہے، نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو تم کسی وقت بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، یقینی ہے تمہارے لیے اللہ کا عذاب۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس عن قریب یا تاکیداً تم جان لو گے، من هو فی ضلال مبین، کہ کون شخص جو ہے وہ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر یا کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ یعنی جب قیامت والا دن ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے تھے، ایمان والے، یا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے تھے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ کہہ دیجئے کہ ارأیتم، بھلا یہ تو بتلاؤ، ان اصبح ماؤکم، اگر اصبح اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ای سارا، یہ فعل ناقص ہے، اس کے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصبح کا معنی صبح کے وقت ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً خشک، یعنی زمین کی تہوں کے اندر چلا جائے، فمن یاتیکم، تو پس کون شخص ہے جو تمہارے پاس لائے گا، بماء معین، بہتا ہوا یا صاف شفاف پانی تمہارے پاس کون لے کر آئے گا۔ اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ جو زندگی اور ہلاکت کے اسباب ہیں، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے میرے قبضے کے اندر ہیں،
انہی اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ پانی کا ہے۔ فرض کر لیا کہ اللہ کی ذات اگر اسی پانی کو ہی روک لے، زمین کی تہوں کے اندر لے جائے، تو کون ایسی ذات ہے، یہ کون ایسی طاقت ہے کہ وہ تمہارے پاس جو ہے وہ صاف شفاف اور جو ہے بہتا ہوا پانی وہ تمہارے پاس لے کر آئے؟ تو اللہ کے علاوہ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بطور چیلنج بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساری زندگی کی جتنے بھی اسباب ہیں، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، وہ اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ تو اللہ کو مانو بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامیاب کریں گے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ